راول راج صرف ایک کتاب کا نام نہیں. اس کتاب میں صرف راول پنڈی اور اسلام آباد کی تاریخ کو نہیں سمایا گیا، بلکہ یہ کتاب آپ کے کان میں یہ سرگوشی کرتی ہے کہ پاکستان کی تقدیر کے بعض اہم فیصلے اسلام آباد میں نہیں بلکہ راول پنڈی میں ہوتے ہیں. اس لیے راول راج ایک تاریخ بھی ہے اور سیاسی استعارہ بھی. کتاب کے مصنف سجاد اظہر صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں. وہ میرے ایک بہت ہی مشہور جرم کے عینی شاہد بھی ہیں جس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی. مئی 2021 میں عمران خان کے دور حکومت میں ہمارے ایک صحافی ساتھی اسد علی طور پر کچھ نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھس کر تشدد کیا. اس واقعے کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر صحافیوں نے ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا. جمعہ کا دن تھا اور میں کچھ بلوچ انجینئرز کا مسئلہ لے کر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان انجینئرز کو پیپلز پارٹی کے دور میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں نوکری دی گئی تھی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں نوکری سے نکال دیا تھا. یہیں پر مجھے افضل بٹ صاحب کا فون آیا. انہوں نے بتایا کہ اسد علی طور پر حملے کے خلاف مظاہرہ ہے، آپ نے ضرور آنا ہے. میں نے چیئرمین سینٹ سے کہا کہ 15-20 منٹ میں واپس آتا ہوں. میں پریس کلب پہنچا اور مظاہرین میں شامل ہو گیا. تقریباً 20-25 منٹ کے بعد میں خاموشی سے چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور چیئرمین سینٹ میرا انتظار کر رہے تھے. ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ سجاد اظہر بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں تقریر کیے بغیر نہ جائیں. سجاد اظہر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نہ رکتا. میں واپس مظاہرے میں آیا تو عاصمہ شیرازی تقریر کر رہی تھی. غیر اعلانیہ سینسرشپ اور صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے واقعات پر میں بھی غصے میں بھرا بیٹھا تھا، لہٰذا میں نے کافی جوشیلی تقریر کر ڈالی. یہ تقریر نہ کسی ٹی وی چینل پر نشر ہوئی نہ کسی اخبار میں شائع ہوئی، لیکن اگلے ہی دن مجھ پر پابندی عائد کر دی گئی. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے مجھے ملک دشمن قرار دے دیا، لیکن حکومت کے وزراء کا کہنا تھا کہ پابندی ہم نے نہیں، راول پنڈی نے لگائی ہے. سجاد اظہر مجھے واپس نہ بلاتے تو میں تقریر نہ کرتا اور مجھ پر پابندی بھی نہ لگتی، لیکن اچھا ہوا کہ مجھ پر پابندی لگ گئی. سجاد اظہر کی وجہ سے بہت سے دوست نما دشمنوں کی اصلیت سامنے آ گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پابندیوں اور راول راج کا آپس میں کیا تعلق ہے. راول پنڈی کی تاریخ پر کئی کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں، لیکن 2 کتابوں نے خطۂ پوٹھوہار اور راول پنڈی کو نئے اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے. شاہد صدیقی صاحب نے اپنی کتاب پوٹھوہار خطۂ دل ربا میں راول پنڈی کو پوٹھوہار کا شہر دل ربا قرار دیا ہے. سجاد اظہر نے اپنی کتاب راول راج میں خطۂ پوٹھوہار کو 5 تہذیبوں کا جنم بھومی قرار دیا ہے. پہلی تہذیب سوا، دوسری وادی سندھ، تیسری ویدک اور چوتھی گندھارا تہذیب ہے. پاکستانی تہذیب 1947 کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس تہذیبی سفر کو راول راج میں سمایا گیا ہے. یہ سفر کم از کم 25 لاکھ سال پہلے شروع ہوا. اگر تقابل کیا جائے تو دریائے سوا کی تہذیب بابل، نینوا، موہنجو داڑو، ہڑپا، مصر اور یونان کی تہذیب سے زیادہ پرانی ہے. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ راول پنڈی میں جہاں آج GHQ واقع ہے، یہاں پہلی فوجی چھاؤنی ایک ہندو راجا بھاپا راول نے بنائی تھی. بھاپا راول 712 میں آنند پور میں پیدا ہوا. اس کا اصل نام کالا بھوج تھا، لیکن راجستھان میں چھوٹے شہزادے کو راول کہا جاتا ہے، اس لیے یہ راول کہلایا. بھاپا راول نے میواڑ کی حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا اور قندھار تک پہنچ گیا. قندھار سے واپسی پر اس نے راول پنڈی میں ایک فوجی چھاونی قائم کی جو آج کے GT روڈ پر عین اس جگہ تھی جہاں اب GHQ ہے.
اسد سلیم شیخ صاحب کی تحقیقی کتاب نگر نگر پنجاب کے مطابق سکندر اعظم یہاں آیا تو راول پنڈی کو منڈا کہا جاتا تھا۔ محمود غزنوی کے دور میں اسے غزنی پور کا نام دیا گیا۔ مغلیہ دور میں یہ شہر سندھ ساگر کہلایا اور پھر گکھڑ سردار جھنڈے خان راول نے اسے راول پنڈی کا نام دیا۔ سجاد اظہر بھی اپنی کتاب میں یہی لکھتے ہیں کہ جھنڈا خان کا آبائی گاؤں راول اس مقام پر تھا جہاں آج راول ڈیم ہے۔ راول ڈیم کے پانی میں ڈوبنے والی تاریخ کے آثار اس وقت نظر آتے ہیں جب ڈیم میں پانی کم ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو پہلا دارالحکومت کراچی تھا، لیکن بری فوج کا ہیڈ کوارٹر راول پنڈی میں تھا۔ 1958 میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا فیصلہ اسی شہر میں ہوا اور پھر ایوان صدر کراچی سے راول پنڈی آ گیا۔ اس شہر میں 2 وزیر اعظم ایک ہی جگہ پر شہید ہوئے۔ 1951 میں لیاقت علی خان اور 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو راول پنڈی میں شہید کیا گیا، جبکہ اسی شہر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی۔ اسلام آباد کو نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ بھی راول پنڈی میں ہوا اور فوج کے ایک سینئر افسر جنرل یحییٰ خان کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پہلا سربراہ بنایا گیا۔ انگریزوں نے 1851 میں یہاں باقاعدہ فوجی چھاونی قائم کی۔ انگریز فوجیوں کے لیے یہاں ایک بازار حسن بھی قائم کیا گیا، جہاں طوائفوں کو کمرے بنا کر الاٹ کیے گئے۔ یہ بازار حسن وہاں قائم تھا جہاں آج نرنکاری بازار ہے اور پھر یہ کسائی گلی تک پھیل گیا۔ سجاد اظہر نے اسلام آباد کے ایک گاؤں سید پور کے بارے میں بتایا کہ اس کا قدیم نام رام کنڈ ہے۔ یہاں پر رام جی، سیتا جی، لکشمن جی اور ہنومان جی نے بنواس کے دوران قیام کیا۔ شاہ اللہ دتا کے غاروں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان میں سکندر اعظم، چندر گپت موریہ اور اشوک اعظم کے زمانے کی تاریخ چھپی ہے۔ آج جہاں اسلام آباد شہر ہے، یہاں شکر پڑیاں سمیت 85 دیہات آباد تھے۔ جہاں لوک ورثہ ہے، یہ شکر پڑیاں گاؤں تھا۔ جہاں وزارت خارجہ ہے، یہاں کٹاریاں گاؤں تھا اور آپارا مارکیٹ کی جگہ باغ کلاں آباد تھا۔ ایک تاریخ مٹا کر نئی تاریخ بنائی گئی۔ راول راج کے آخر میں بنی گالا کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جہاں عمران خان کے گھر کو CDA نے 12 لاکھ جرمانے کے عوض ریگولرائز کر دیا۔ بنی گالا کے نیچے ایک راول گاؤں تھا جو راول ڈیم میں ڈوب گیا۔ پرانے زمانے میں یہاں انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ قدیم سنسکرت میں پنڈی کے معنی انسانوں کی قربان گاہ کے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو سجاد اظہر نے راول پنڈی کی جو تاریخ تلاش کی ہے، اس کے مطابق اس شہر کے نام کا مطلب راول کی قربان گاہ ہے۔ اس شہر میں 1947 کے بعد جمہوریت کو 4 دفعہ قربان کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن اس قربانی کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں نکلا۔ امید ہے کہ راول راج بہت جلد عوامی راج میں تبدیل ہو جائے گا اور انسانوں کو قربان کرنے کی روایت بھی ختم ہو جائے گی۔ مزید اردو کالم پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو وزٹ کیجیے یا پھر ہمارے Facebook پیج کو لائک کیجیے۔ Zigzag News